یا نبی کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیا شان خود اللہ رب العالمین نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر ہمارے آقا کی سیرت بیان کی ہے۔ دیکھیے اللہ پاک عرش عظیم پہ کیا بیان کر رہا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 8 ناموں سے اللہ پاک نے ہمارے نبی کے تذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمائے۔ نبی کہا، رسول کہا، نبی ہادی کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، دائی کہا، چمکتا ہوا سورج کہا۔ کن الفاظ سے اللہ پاک نے قرآن میں یاد کیا ہے؟ مزمل کہا، مدثر کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا۔ میرے بھائیو بزرگو، قرآن کا آپ تفسیر پڑھیں گے، اللہ پاک نے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے، چہرے کی قسم کھائی ہے، زمانے کی اللہ پاک نے قرآن میں قسمیں کھائی ہے۔ آج اس نبی کے ماننے والا وہ امتی جو اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، نبی کا دیوانہ پروانہ مستانہ کہتا ہے، آج نبی کی سنت سے، نبی کی شریعت سے، نبی کے درد و غم سے امت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے خوشی میرے بھائیوں، حقیقی خوشی ہے نبی کا درد غم اپنے سینے سے لگا لیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے نبی کے جب تذکرے کے جاتے ہیں، ایک تذکرہ یہ بھی کیا جاتا ہے، ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں، ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب میرے بھائیوں 2-4 منٹ میں آپ سے یہ عرض کرنی ہے، امام کسے کہتے ہیں؟ امام کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے نبی کو امام الانبیاء بنایا ہے، سید اولین و آخرین کا سردار بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب جملہ کہا، بلغ الولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کیا مقام ہے اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے، ہمارے نبی کو اتنا اونچا مقام اللہ پاک نے دیا ہے، جن کو ہم امام الانبیاء کہتے ہیں۔ مگر میرے بھائیو بزرگو دوستو، جب امام کہتے ہی یہ بات یاد آ گئی تو میرے بھائیو، امام اور مقتدی میں جوڑ ہونا نہیں ہونا۔ مقتدی ہم کب کہلاتے ہیں؟ جب ہمارے میں 3 باتیں ہوں گی تو ہم مقتدی کہلاتے ہیں۔ 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، امام کی جو نیت ہے مقتدی کی بھی وہی نیت ہونی چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسرا، امام کا رخ جدھر ہے ادھر مقتدی کا رخ بھی ہونا چاہیے، 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات فرمایا، امام جو ارکان اور افعال زندہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، اس کے مطابق افعال و ارکان میں مقتدی بھی اقتدا کرنا چاہیے، تب جا کے وہ مقتدی کہلاتا ہے۔ 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نیت کا جو امام کی نیت ہے وہی مقتدی کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ کہے کہ امام صاحب فجر کی نیت کر رہے ہیں اور چیئرمین صاحب، ذمہ دار صاحب ماشاءاللہ وہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم امام صاحب فجر کی نیت کر رہے ہیں تو ہم ظہر کی نیت کریں گے، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات، امام کا رخ تو قبلے کی طرف ہے، مگر مقتدی یہ کہے کہ میرا دکان، میرا محل، میری باغیچہ یہ رخ پہ ہے، شمال و مشرق کی طرف ہے، میں ادھر منہ کروں کہ نماز پڑھوں، تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ امام کا جدھر رخ ہے ادھر ہی اس کا رخ ہونے کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات فرمایا کہ امام تکبیر تحریمہ کہے، افعال و ارکان میں مطابقت مقتدی کے لیے ضروری ہے۔ امام نے کہا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، مقتدی کو بھی تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا ہوگا۔ کوئی یہ کہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہے میں رکوع میں چلے جاتا ہوں، امام صاحب رکوع میں ہو تو میں سجدے میں چلے جاتا ہوں، اقتدا صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ایک امام کو، ایک مقتدی کو مقتدی کہلانے کے لیے امام کی ان 3 باتوں کی اقتدا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم مقتدی نہیں کہلا سکتے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آئیے اپنے اکابر اولیاء اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے ہمیں کتنے آسان انداز امت کو سمجھایا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے نبی کو امام الانبیاء کہتے ہیں،
ہم اپنے نبی کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا رسول مانتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم ان کی امتی کہلانا چاہتے ہیں تو آقا کی جو نیت ہے امتی کی وہی نیت ہونی چاہیے، اور آقا کی جو رخ ہے امتی کا رخ بھی وہی ہونا چاہیے، آقا کے افعال و ارکان جو ہیں امتی کی وہی افعال و ارکان ہونی چاہیے۔ آئیے سوچئے، تھوڑا آنکھ بند کیجئے اور مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے ہمارے آقا کی نیت کیا تھی اور ہم کیا نیت کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا کی نیت تھی آپ رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسان چاہے عرب کا ہو، عجم کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، وقت کا جگیردار ہو، انعامدار ہو، وقت کا بادشاہ ہو، میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کی نیت یہ تھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بسنے والا ہر انسان جنت میں جانے والا بنے، اللہ کو اسے قرب نصیب ہو، اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو، اسے نور نسبت نصیب ہو، اس کی دنیا بھی کامیاب بنے، اس کی آخرت بھی کامیابی بنے، اور وہ جنت میں جانے والا بنے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بنے۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیت تھی۔ آج میرے بھائیوں ہم نبی کے امتی کہلانے والے آج اپنی نیت کو محدود کیے ہیں، اپنا گھر، روٹی، کپڑا، مکان، بوٹی جبڑا زبان تک ہم لوگ محدود ہو چکے ہیں۔ میں اپنا، میرا گھر اپنا، میں اپنا، میں کہتے زندگی گزر رہی ہے۔ آقا کی زندگی اور آقا کی نیت اتنی وسیع تھی جو پورے عالم انسانیت کے لیے اور پورے عالم میں بسنے والے ہر مخلوق کے لیے آقا کی نیت تھی یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور ہر ایک اللہ کے گھر جنت میں جانے والا بنے، اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو، دنیا اور آخرت کی سرخ روئی کامیابی نصیب ہو، یہ ہمارے آقا کی نیت تھی۔ میرے بھائیوں آقا کی زندگی میں کسی یہودی کا جنازہ جاتا، کسی منافق کا جنازہ جاتا، کسی زندگی کو مشرک کا جنازہ جاتا، آقا کھڑے ہو جاتے اور آپ آنسو بہاتے، صحابہ کہتے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، یہ تو یہودی ہے، مگر آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہاں یہ یہودی ہے، یہ منافق ہے، میں یہ بھی تو میرا امتی ہے، میں اس کا نبی ہوں، اگر اس پر میں آنسو نہ بہاؤں تو کون آنسو بہائے گا؟ چور کے جب ہاتھ کاٹے جاتے سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے، جب چور کے ہاتھ کاٹنے کا وقت آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے، صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ نے ہی حکم دیا، شریعت کا حکم نافذ ہوا، یہ چور ہے اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ چور بھی میرا امتی ہے، اس پر میں آنسو نہ بہاؤں تو کون آنسو بہائے گا؟ اسی لیے اکابر علماء نے، اولیاء کرام نے لکھا ہے نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ ایک باپ کی تمنا، ایک باپ کی نیت ہوتی ہے کہ میرے بچے پھولے پھلے، آرام راحت کے نقشے دیکھے، کوئی پریشانی، کوئی حالات، کوئی مصائب، کوئی عالم میرے اولاد کو اور میرے نسلوں کو نصیب نہ ہو، یہ ہر باپ کی ایک تمنا اور نیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں نبی امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے دنیا میں بسنے والا ہر ایمان والا، اعمال والا بن جائے، دنیا میں بسنے والا ہر ایک بندہ۔ اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا، میرا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں، ہر اونی سوتی خیمے میں، جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے، جہاں تک رات کا اندھیرا جاتا ہے، میرا دین پہنچ کے رہے گا۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی آج پوری دنیا کے اندر سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت ہم تک پہنچی ہے۔ اس نبی نے ہمیں اتنا وسیع نیت کا پیغام دیا ہے، ہم امتی کہلانا چاہتے ہیں، آؤ ہم بھی اپنی نیت کو درست کریں۔ آج ہم سب نیت کریں کہ ہم پورے عالم انسانیت کے لیے، دنیا میں بسنے والے چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، وہ سب اللہ کے بندے ہیں، آدم کے اولاد ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ ان کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگے، رحمتوں کے لیے دعائیں مانگے، برکتوں کے لیے دعائیں مانگے، امن اور سلامتی کی دعا مانگنا، ہم امتی کہلائیں گے۔ نبی نے آنسو بہا کر دعائیں مانگی ہیں امت کے لیے، ہم امتی کہلانے والے اس نبی کی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج سے نیت کریں ہم پورے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی خیر اور فلاح اور بہبودی کے لیے، ان کی زندگی میں اللہ کا دین آئے، اس کے لیے ہم فکر کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری نیت
دوسرا مقتدی کے لیے، امام کے لیے مقتدی بننے کے لیے جو دوسرا عمل تھا کہ امام کا رخ جدھر ہے ادھر مقتدی کا رخ بھی ہونا چاہیے۔ آئیے ہم جس نبی کے امتی کہلانے والے ہیں اس نبی کا رخ کدھر ہے؟ اس نبی کا رخ آخرت کی طرف ہے، اعمال کی طرف ہے، جنت کی طرف ہے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کی طرف ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم امتی کہلانے والے، ہمارا رخ بھی میرے بھائیوں آخرت کی طرف ہونا چاہیے، آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ آج میرے بھائیوں ہم آخرت کو بھول گئے، اس اچھے لباس کی تو فکر کر رہے ہیں مگر آخری لباس کو بھول گئے، اچھی سواری کو فکر کر رہے ہیں آخری سواری کو بھول گئے، اچھے مکان کو فکر کر رہے ہیں مگر آخری مکان کو بھول گئے۔ آقا نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ہے میری امت میں ایسا آئے گا کہ وہ مال دولت کی فکر کریں گے، حساب دینا بھول جائیں گے، مکان بنانے کی فکر کریں گے، آخری مکان کی موت، آخری مکان قبر کو بھول جائیں گے، زندگی کو بنا سنوارنے میں اپنی زندگی بھر کی صلاحیتیں لگا دیں گے مگر مرنا ہی بھول جائیں گے، مرنا ہی بھول جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے آقا کی نیت اور ہمارے آقا کا رخ ہمیشہ آخرت کی طرف ہوتا، ہمیشہ آخرت کی طرف ہوتا۔ ایک حدیث یاد آئے گا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے خادم ہیں، 10 سال کے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے فارغ ہوئے، آپ نے فوراً تیمم فرمایا، پانی موجود تھا۔ حضرت انس دیکھتے رہ گئے، یا رسول اللہ پانی آپ تیمم فرما رہے ہیں۔ سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، میں جانتا ہوں کہ پانی موجود ہے، میں اس لیے تیمم جلدی کر رہا ہوں، مجھے پتا نہیں کہ میں پانی تک پہنچوں نہ پہنچوں۔ جن کے صدقے میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بنایا، 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا، وہ نبی یہ کہہ رہے ہیں میں پانی تک پہنچنے کا مجھے کوئی یقین نہیں ہے، اس لیے پہلے میں تیمم سے مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہوں، پھر پانی تک پہنچ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں آخرت کا ایسا رخ کیا ہوا تھا۔ ایک موقع پر آقا نے بھی ارشاد فرمایا، میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام کی مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ میں سلام پھیروں یا نہ پھیروں۔ آج میرے بھائیوں بزرگوں، آج جمعہ کا دن ہے، باوضو بیٹے ہیں، ماشاءاللہ ہم دین و ایمان کی باتیں سن رہے ہیں، اپنے ہاتھ پہ، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو کہ آج آخرت کی، ایمان کی، اعمال کی اور مرنے کی ہم نے کیا کچھ فکر کی ہے۔ اسی لیے اکابر علماء، اولیاء کرام اس وقت فکر دلا رہے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کیا جائے میرے بھائیوں، ایک سوال یہ ہے، بتاؤ آپ کی عمریں کتنی ہیں؟ ہر ایک کا جواب الگ الگ آئے گا۔ کوئی کہے گا 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ جواب آئے گا۔ مگر ایک سوال یہ بھی کیا جائے، بتاؤ تمہاری عمر کتنی باقی ہے، تمہاری عمر کتنی باقی ہے؟ تو ہر ایک کا جواب الگ الگ نہیں آئے گا، ایک ہی آئے گا، کہیں گے کچھ پتا نہیں صاحب، یہ سورج جو نکلا ہوا ڈوبا دیکھو نہ دیکھو، کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آئیے، ضرورت ہے، ہم امتی کہلانا چاہتے ہیں نبی کی، ہم امتی کہلانا چاہتے ہیں نبی کی، تو میرے بھائیوں نبی کا رخ ہمیشہ آخرت کی طرف ہے، اعمال کی طرف ہے، ذکر کی طرف ہے، تلاوت کی طرف ہے، حق کی طرف ہے۔ میرے بھائیوں آج امتی کہلانے والے ہم اور آپ میرے بھائیوں کچھ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنا رخ آخرت کی طرف کر لو۔ اسی لیے اللہ والے اس وقت کہتے ہیں سامنے مت دیکھو، اتنا وقت ہوا ہے، اتنا وقت ہوا ہے، ہوتا رہے گا، تھوڑا پیچھے بھی تو دیکھ لو، تھوڑا پیچھے دیکھو، زندگی کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، داڑیاں سفید ہو گئے، کمر میں گھٹنوں میں درد آ گیا، ہزار قسم کے مسائل، حالت و پریشانی اس وقت امت پہ لگی ہوئی ہے، دشمنوں کے تلوار ہمارے گردنوں پہ اٹکی ہوئی ہے اور زمین ہمارے تنگ کر دی جا رہی ہے۔ کیا مسلمانوں کا بھی وقت نہیں آیا کہ آخرت کی طرف رخ کرے؟ کیا بھی وقت نہیں آیا نبی کی سنت کو زندہ کرے؟ کیا بھی وقت نہیں آیا مسجدوں کو آباد کرے؟ کیا بھی وقت نہیں آیا مدارس کو آباد کرے؟ کیا بھی وقت نہیں آیا حق کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ کیا بھی وقت نہیں آیا غریبوں یتیم بیووں کی خدمت کرے؟ کیا وہ بھی وقت نہیں آیا قرآنی احکامات کو، نبی کی سنت و شریعت کو گھر گھر، بستی بستی، کریا کریا، ایک ایک فرد فرد امت کو پہنچانے کی ضرورت ہے؟ کیا بھی وقت نہیں آیا؟ کیا وقت نہیں آیا؟ اسی غفلت کے ساتھ ہم بیٹھے رہیں گے میرے بھائیوں، بلاوا آ جائے گا، بلاوا آ جائے گا، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اس مبارک موقع پر
نیت کریں, آج سے نیت کریں, جب تک ہم زندہ رہیں گے, اسلام پر زندہ رہیں گے, ہمیشہ ہمارا رخ آخرت کی طرف ہوگا, اور اپنی زندگی کے ہر عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق لائیں گے. ہم امتی کہلانا چاہتے ہیں تو تیسری شرط مقتدی کے لیے یہ ہے کہ امام کے افعال و ارکان کو اپنی زندگی میں, اپنی نماز میں اقتدا کرنا ضروری ہے. ہم امتی کہلانا چاہتے ہیں نبی کی, ہم نبی کی امتی کہلانا چاہتے ہیں. نبی کے جو افعال ہے, نبی کے جو ارکان ہیں, نبی کی جو شکل صورت ہے, نبی کا جو لباس ہے, میرے بھائیوں نبی کا جو درد غم ہے, ان افعال و ارکان کو میرے بھائیوں ہم اپنانے کی ضرورت ہے. کیسے خوش نصیب ہیں ہم لوگ, اس نبی نے ہمیں نفل, یہ ہے مستحب, یہ ہے واجب, یہ ہے حرام, یہ ہے مکروہ, یہ ہے مکروہ تنزیہ, یہ ہے فرض, یہ ہے فرض کفایہ, کسی مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملتا, مگر آقا نے ہمیں یہ بتایا. اور آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو گھر سے لے کر مسجد کیسے آنا چاہیے, بازار سے لے کر پارلیمنٹ کو کیسے جانا چاہیے, سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کے طریقے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتایا ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گوشت کے طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں. میرے بھائیوں آج ضرورت ہے سنتوں کو زندہ کریں, فیشن کو ختم کریں. یہ کب تک میرے بھائیوں, آقا زندہ تھے یہودیوں نے ستایا, آقا زندہ تھے مشرکین نے ستایا, آقا باحیات تھے نصارہ نے ستایا. ہمارے آقا آرام راحت کی سانس اس وقت روز اقدس میں آرام فرما رہے ہیں, ریاض الجنہ میں آرام فرما رہے ہیں. مگر میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اس نبی کو نہ آج یہودی, نہ آج مشرک, نہ آج نصارہ, بلکہ نبی کا ماننے والا, امتی کہلانے والا, خوشیاں منانے والا, وہی آج نبی کی سنت و شریعت کو مٹا کر نبی کو تکلیف دے رہا ہے, نبی کو ناراض کر رہا ہے. ترمذی کی روایت یاد آ گئی میرے بھائیوں, ترمذی شریف کی روایت ہے, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر ہر جمعرات کو ہر امتی کا نام اعمال اللہ کے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. نوجوانوں, ذمہ داروں, بھائیوں, بزرگوں اور میرے بھائیوں جو سن رہے ہیں, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور یہ سوچو کیا ہماری شکل, کیا ہماری لباس, کیا ہمارے اخلاق, کیا ہمارے اعمال اور ہماری زندگی کے شب و روز کے معمولات سے ہمارے نبی خوش ہو رہے ہوں گے؟ جو اعمال آقا کی خدمت میں امتی کی پیش کی جا رہی ہے, کیا یہ شکل کو دیکھ کر حضور پسند کر رہے ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, آج ضرورت ہے میرے بھائیوں نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں عام طور پر مجمع میں اس وقت فکر دلا رہا ہوں میرے بھائیوں, کم سے کم یہ ٹوپی پہننا سنت ہے, شعار اسلام ہے, جھنڈے لگانا جیسے شعار اسلام ہے, مینار لگانا شعار اسلام ہے, اذان شعار اسلام ہے, دعوت و تبلیغ کا کام شعار اسلام ہے, صفا مروہ شعار اسلام ہے, حج و نماز شعار اسلام ہے. تو میرے بھائیوں یہ ٹوپی پہننا بھی شعار اسلام ہے, داڑھی رکھنا بھی شعار اسلام ہے, سلام کو عام کرنا شعار اسلام ہے. آج نوجوان دوستوں بزرگوں مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی پہن لیتے ہیں, جیسے ہم سلام پھیر کر باہر جاتے ہیں ٹوپی نکال لیتے ہیں. اگر یہ شہر بیجاپور کا خصوصی طور پہ داتری مسجد کا جتنا مجموعہ ماشاءاللہ ہر جمعہ آپ بیانات سن رہے ہیں, ایک نیت انشاءاللہ کراتا ہوں, آپ نیت کر کے جائیں. انشاءاللہ یہ ٹوپی پہن کر اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں, اب نیت کرو انشاءاللہ موت آئے گی تو انشاءاللہ موت تک ہم انشاءاللہ اپنے سر سے ٹوپی نہیں نکالیں گے. تیار ہے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ تھوڑا ہاتھ اٹھائے بھائی, ہاتھ اٹھائے. کوئی موت کا فرشتہ نہیں آئے گا آپ کو پکڑ کے لے جائے. نیت کرو, ارادہ کرو, خود بھی ٹوپی کا اہتمام کرو, بچوں کو ٹوپی پہناؤ, ٹوپی پہنو, اپنے پاس اچھی ٹوپی رکھو, مسواک رکھو, تسبیح رکھو, ایک اچھا رومال رکھو. میں بزرگوں سے تو کہتا ہوں اپنے ساتھ آسا رکھو. 60 سال والے جتنے بزرگ ہیں وہ ہر ایک میرے دوست بزرگ آسا رکھ کے اس سنت کو زندہ کریں. اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. ایک سب سے بڑا فائدہ, آپ گرنے سے بچ جائیں گے, آپ گرنے سے بچ جائیں گے, سہارا ملے گا. مگر اس آسے سے دوسری مخلوق بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی. اگر موقع بھی آ جائے گا اسے ہم دوسری چیزوں میں استعمال بھی کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں اتنے بڑے فائدے میرے بھائیوں نبی کی سنت ہے. آسا کا استعمال کرو, امامہ کا اہتمام کرو, اور ٹوپی پہننے کا اہتمام کرو, سلام کا اہتمام کرو. میرے بھائیوں نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. نبی اس وقت خوش ہوتے ہیں.
آؤ ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر باقی رہیں گے، ایک ایک سنت کو جان جان کر، ہمارے آقا کے بال کیسے تھے، حضور پاک صاحب داڑھی کیسی تھی، مونچھیں کیسے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا، جوتے کیسے پہنتے، گھر میں کیسے آتے، بازار میں کیسے جاتے، خوشی میں کیسے رہتے، غم میں کیسے رہتے، بچوں کے ساتھ کیسے رہتے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے، آگے کیا سناؤ۔ کبھی اپنے گھر میں جیسے ماشاءاللہ بہت سی کتابیں ہم نے پڑھا ہے، کبھی سیرت النبی کتاب رکھو، سیرت مصطفی آپ کے پاس رکھو، سیرت حلبیہ آپ کے پاس رکھو، آقا کی سیرت کا مطالعہ کرو، ہمارے آقا مکہ میں کیا کیے، مدینے میں کیا کیے، بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، تبوک میں کیا ہوا، بیر لیان کے قبیلے میں کیا ہوا، عکاظ کے بازار میں کیا ہوا، آقا نے جبل رحمت پہ کیا پیغام دیا، صفا پہ کیا پیغام دیا، مروہ پہ کیا پیغام دیا، حتیم میں، مطاف میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے۔ میرے بھائیو کبھی تو جانو، کبھی تو پڑھو، کچھ نکالو وقت اپنا آقا کی سنت و شریعت کو سیکھنے کے لیے اور سیرت پاک کو پڑھنے کے لیے۔ میں سارے مجمع سے درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ اب آئندہ سال جب ہم آپ کے پاس آئیں گے اس سے پہلے ہر گھر میں سیرت مصطفیٰ ہو، سیرت کا ہم اول آخر مطالعہ کریں، پھر دیکھیے جب سیرت کا مطالعہ کر کے نبی کے در جائیں گے، اللہ کے گھر جائیں گے، وہ برکتیں اور وہ آنسوں کی لڑی لگے گی، اس وقت پتہ چلے گا کاش کہ میں آقا کی سنت و سیرت کو اپنا لیتا، اپنی زندگی کو بنا لیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی آپ دعا مانگ کر جائے کہ اللہ مرنے سے پہلے آقا کی ایک ایک سنت جو پوری زندگی آقا نے امت کو پیغام دیا ہے، جو کر کر گئے ہیں، اللہ وہ کر کر مرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔